سورہ شعراء آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین فعلت کالتی فعلت وانت من الکافرین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تو احسان جتلاتے ہوئے آپ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے شاہی محل میں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے محل میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ فرعون کے عمدہ لباس پہنتے تھے، اس کی سواریوں پر سوار ہوتے تھے اور فرعون کے فرزند کے طور پر مشہور تھے۔ اور فرعون نے مزید کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمارے احسانات کے باوجود قبطی کو قتل کیا اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو، کیونکہ تم نے ہماری نعمت کی شکر گزاری نہ کی اور ہمارے ایک بھائی کو قتل کر دیا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففرت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین۔ موسیٰ نے فرمایا، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا اور میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ اس آیت اور بعد والی آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، میں نے قبطی والا وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نہ جانتا تھا کہ گھونسا مارنے سے یہ شخص مر جائے گا، کیونکہ میرا مارنا ادب سکھانے کے لیے تھا، قتل کرنے کے لیے نہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کی طاقت کتنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو ایک ہی گھونسا مارا تو وہ آپ کے اس گھونسے کی تاب نہ لا سکا، وہ شخص قتل کر وہ مر گیا۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا کہ اس کے بدلے تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہارے پاس سے مدین شہر کی طرف نکل گیا، اور مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے میرے رب نے حکم عطا فرمایا اور مجھے اپنے رسولوں میں سے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکمت یعنی نبوت وہ عطا فرمائی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٍ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ اور یہ کون سی نعمت جس کا تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا۔ فرعون نے جو احسان جتلایا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے پاس 30 سال تک رہے، اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، اور فرمایا کیونکہ میرا تجھ تک پہنچنے کا سبب بھی تو یہی تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ تیرے اس عظیم ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی رہتا، اس لیے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس بات کا احسان جتلایا جائے؟ فرمایا میں تمہاری وجہ ہی سے دریا کے اندر وہ ڈالا گیا ہوں۔ اس سے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کسی بچے کے باپ کو قتل کر کے بچے کو گود میں لے، اس کی پرورش کرے اور بڑا ہونے پر احسان جتلائے کہ بیٹا تو یتیم تھا، میں نے تجھے بچپن سے پالا ہے، تو فرمایا اس کے جواب میں بچہ یہی کہے گا کہ اگر تو میرے باپ کو قتل نہ کرتا تو میں تیری پرورش میں نہ آتا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بنی اسرائیل کے اگر لڑکوں کو قتل نہ کرتا تو میرے والدین مجھے دریا پر ڈالنے میں مجبور نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔